بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک بھی 12 ربیع الاول کو ہوا، تو جس طرح مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کر جانے کا غم کیوں نہیں مناتے؟ تو چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی خوشی منانے پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسی دن حضور کا وصال ہوا تھا تو اس کا غم نہیں مناتے، ایسے لوگوں کا یہ اعتراض ہی سب سے بڑی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ کتنے اللہ رسول کے احکامات سے، دین سے، قرآن سے اور حدیث سے جاہل ہیں۔ کیونکہ کوئی بھی عقل و شعور رکھنے والا شخص یا جسے دین کی ذرہ برابر بھی معلومات ہو، وہ اتنی جاہلانہ بات نہیں کر سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ کسی کے انتقال پر سوگ یا غم کتنے دنوں تک منانا چاہیے، اور یہ پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا واضح طور پر دیا ہے کہ حدیث کی سب سے معتبر کتاب صحیح بخاری میں ہی الگ الفاظ کے ساتھ کم از کم 13 جگہ یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ اسی کے ساتھ صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث بیان ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 313، 1289، 1280، 1281، 1282، اس کے علاوہ 5353 اتنی حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث پاک 1491، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ واضح پیغام دیا ہے۔ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، ہاں سوائے اس عورت کے کہ جس کا شوہر انتقال کر گیا ہو، اس کو صرف 4 ماہ 10 دن تک سوگ کرنے کی اجازت ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو حضور کے انتقال پر اب غم نہ کرنے کی یہ ہے کہ حضور نے خود امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے انتقال پر سوگ نہ منایا جائے۔ تو اب حضور کے انتقال کے 1400 سال بعد کوئی سوگ کی بات کرے تو یہ اس کی بات کرنا ہی اس کی جہالت کا، اس کی کم علمی کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بہت بڑی دلیل حدیث پاک سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا اب امت غم اور سوگ جو نہیں مناتی، اس کی سب سے بڑی دلیل اور وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال فرمانا وہ تو فقط دنیا سے پردہ فرمانا تھا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آج بھی زندہ ہیں، اور زندوں کا غم نہیں بلکہ ان کی خوشی منائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے حدیث پاک سنیے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 636، حدیث نمبر 636، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح طور پہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، بے شک اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو جب اللہ کا ہر نبی قبر میں زندہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، تو جب امام الانبیاء زندہ ہیں تو زندوں کا جشن منایا جاتا ہے، معاذ اللہ ان کے مرنے کا غم نہیں منایا جاتا، کیونکہ جو مرتا ہے اس کا غم ہوتا ہے، اور حضور نے فرما دیا کہ اللہ کا تو ہر نبی زندہ ہے۔
اور اب اسی بات کی دو اور عظیم دلیلیں، ایک حدیث پاک سے لے لیجئے اور ایک براہ راست قرآن مجید سے اللہ کے نبی کا طریقہ لے لیجئے۔ تو یہ حدیث پاک بھی صحاح ستہ کی کتب ابن ماجہ میں شامل ہے، حدیث نمبر 1084 یعنی 1084، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے، معجم کبیر میں بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے، اتنی زیادہ کتب میں یہ حدیث پاک آئی ہے۔ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب دنوں سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی اور عید الفطر کے دن سے بھی عظیم ہے۔ اس کی 5 خوبیاں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی میں آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا اور اسی میں آدم علیہ السلام کو فوت کیا۔ ذرا اندازہ کیجئے آپ اس حدیث پاک سے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعۃ یوم العید، کہ جمعہ تو عید کا دن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک جو ابھی بیان کی گئی اس میں فرمایا کہ جمعے کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنوں کا سردار بنایا ہے۔ اور اس کی وجوہات دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی۔ اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس دن انہیں زمین پر بھیجا گیا اور اس دن انہیں انتقال کیا گیا، انہوں نے اس دن وفات پائی۔ تو جس دن حضرت آدم علیہ السلام نے وفات پائی اور اسی دن ولادت بھی ہوئی، تو اس دن کی ولادت کی خوشی میں اس کو عید بنایا گیا ہے، نہ کہ ان کے انتقال پر اس دن غم کا حکم دیا ہو۔ یہ طریقہ تو خود رسول اللہ نے سکھا دیا ہے کہ جس دن نبی وفات پا جائے اس دن غم نہیں منایا جاتا، بلکہ وہ دن تو تمام دنوں کا سردار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالی حضرت زکریا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ انہوں نے تینوں دنوں پر سلام فرمایا ہے۔ ایسا نہیں فرمایا کہ سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا اور معاذ اللہ یہ کہا ہو کہ غم ہو اس دن جس دن میں انتقال کر گیا، بلکہ انہوں نے تو اس دن پر بھی سلام بھیج کر یہ تمام امت کو بتا دیا، اور اللہ نے قرآن مجید میں بیان کر کر تمام کائنات کو بتا دیا کہ جس دن نبی کی ولادت ہو اس دن بھی سلامتی اور جس دن وفات ہو اس دن بھی سلامتی۔ تو جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس دن حضور کا انتقال ہوا تو اس پر غم منایا جائے، ان کا یہ اعتراض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود حدیث پاک سے بھی رد کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت زکریا علیہ السلام کا یہ قول نقل فرما کے خود اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ان کا یہ اعتراض رد کر دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ ایسا اعتراض کرتے ہیں ان کا نظریہ نہ اللہ کے موافق ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ ان کی ایسی بکواس کرنا اللہ کی بھی خلاف ورزی ہے اور حضور کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اور اللہ کا تو طریقہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ سلام ہو نبی کے یوم میلاد پر، اور سلام ہو نبی کے یوم وفات پر، اور سلام ہو جس دن وہ قیامت کے دن اٹھیں گے۔ تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد النبی خوشیوں سے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔